صحابہ اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے. 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے. جیسے آپ نے ان دونوں تھیلوں کو اٹھایا, مسجد سے باہر نکلے, اپنے گھر کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ دائنی طرف ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہے, بائیں طرف ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہے. دائیں طرف دیکھا, اس نے ایک ہاتھ پکڑ رکھا ہے, تھیلا چھین رہا ہے. دوسری طرف دیکھا, 9 سال کا بچہ میرا دوسرا تھیلا پکڑ کے کھینچ رہا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا 7 سال کا بچہ, اللہ کے نبی میرا باپ اس دنیا سے انتقال کر گیا ہے, میری ماں کمانے کے لائق نہیں ہے, میں یتیم ہوں. دوسری طرف نظر دوڑائی, وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے, میرا باپ بوڑھا ہو چکا, وہ کمانے کے لائق نہیں, میں بھی یتیم ہوں. ایک نے کہا میرا باپ نہیں, دوسرے نے کہا میری ماں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا تو 7 سال کا بچہ کہتا کہ میرے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا. بائیں طرف دیکھا تو وہ کہہ رہا کہ میرے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا. ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی. آپ نے کہا بیٹے یہ تھیلا تم لے جاؤ. دوسرا تھیلا آپ نے لیا اور کہا بیٹے یہ تم لے جاؤ. دونوں بچے اپنے سر پر تھیلا لاد کر لے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں, اور اس وقت تک ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے, وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے دور نہیں ہو گئے. اللہ کے نبی ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے. جب وہ خود اوجھل ہو گئے تب آپ گھر گئے, دروازے کو دستک دی. اماں عائشہ نے دروازہ کھولا, ہنستے ہوئے دیکھا ہے. اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم. عائشہ جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام. اللہ کے رسول میرے شوہر میرے سرتاج خالی ہاتھ گئے, خالی ہاتھ واپس. آپ تو اپنا حصہ لانے والے تھے, کیا ہوا؟ عائشہ ادھر آؤ, بستر پر بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئی. کہا عائشہ راستے میں 2 یتیم بچے مل گئے, مال بہت ملا تھا, آج ہمارے گھر میں چولہا جلتا, لیکن 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا. ایک کا باپ نہیں, ایک کی ماں نہیں. ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا, ایک کے گھر میں 7 دن سے نہیں چلا. میں نے ایک تھیلا اس کو دے دیا, ایک اس کو دے دیا. دونوں بچے اپنے اپنے گھر لے گئے. امی عائشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے اچھا کیا, لیکن دونوں تھیلوں میں سے ایک ایک 2 مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا. میں کہاں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا, لیکن جب مال بہت تھا تو تھوڑا تھوڑا نکال لیتے, 2 مٹھی ایک ایک مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی روٹی پک جاتی, آج میرے گھر میں بھی سالن پک جاتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں نے سوچا کہ نکال لوں تھوڑا تھوڑا, لیکن پھر سوچا کہ 5 دن سے چولہا نہیں, اس کے 7 دن سے نہیں, میں نیت کر چکا تھا کہ میں پورا یتیم بچوں کو دے دوں گا. پھر میں نے اپنی نیت کو توڑنا گوارا نہیں کیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن پھر بھی تھوڑا سا نکال لیتے تو اچھا ہوتا. تو اللہ کے نبی نے اب جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں. عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں. عائشہ تمہارے باپ ابو بکر آج بھی زندہ ہیں. عائشہ تمہاری ماں آج بھی زندہ ہیں. تم نے یتیمی نہیں دیکھی ہے. یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 7 مہینے کا تھا, ابھی 9 مہینے پورا ہونے میں 2 مہینے باقی تھے. میرا اس دنیا میں آنے میں 2 مہینے کا وقت باقی تھا. میرا باپ مجھے میری ماں کے پیٹ میں چھوڑ کے یہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا. جب میں باہر آیا میں نے اس سنسار میں, میں نے اس دنیا میں نے مکے کی فضا میں جب کھلی سانس لی تو بڑا ہونے کے بعد پتا چلا کہ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا. عائشہ یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو. جب میں 6 سال کا ہوا میری ماں مجھے اپنے
ننیال میرے ممیال یا ننیال لے کر گئی، مجھے میرے ماں اور نانا کے گھر لے کے گئی۔ جب میں لوٹ کے وہاں سے واپس آ رہا تھا، میری ماں میری انگلی پکڑ کے مجھے چلا رہی تھی۔ مقام ابوا، راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، وہی میرے باپ کی قبر تھی۔ میری ماں کہتی ہے بیٹے چلو تمہیں تمہارے ابو کی قبر دکھاتی ہوں۔ میری ماں نے جب مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی، اسی وقت میری ماں بھی اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہ کر پائی، اور اسی وقت وہ بیٹھ گئی قبر پر۔ بیٹھتے ہی اس کو اٹیک پڑتا ہے، اور میری ماں کی روح قبض سے انصری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ عائشہ ایسا دن کبھی دیکھا ہوگا کہ ابھی اپنے باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، ابھی رو کر آنکھیں خشک بھی نہیں ہوئی، پلٹ کے دیکھا تو ماں کو بھی مرا ہوا پایا، پلٹ کے دیکھا تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ یعنی باپ کی قبر کو دیکھ کر ابھی پلٹا بھی نہیں تھا کہ ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے۔ عائشہ جب مجھے میرے دادا نے پالا، اور جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے، تم نے نہیں، اس لیے کسی یتیم بچے کا حصہ لینا میں نے گوارا نہیں کیا، اپنا سارا مال یتیموں کو دے دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ تقریباً زوال کا وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد زوال کا وقت ختم ہوتا ہے اور ظہر کا وقت لگ جاتا ہے۔ حضرت بلال نے اذان دی، اللہ کے نبی نے وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد مسجد میں جب ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو آپ نے نماز پڑھانے کے بعد ان دونوں یتیم بچوں کا دماغ میں بھرا ہوا تھا، یتیم بچوں کے بارے میں وہ آپ کے ذہن میں تھا۔ آپ نے وہاں لوگوں کو بتایا، لوگوں انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین۔ لوگوں قیامت کے دن میں اور پڑوسیوں کو پرورش کرنے والا، میں اور پڑوسیوں کو اور یتیموں کو کھلانے پلانے والا، قیامت کے دن میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا، یتیم بچوں کو پالنے پوسنے والا، یتیم بچوں کا خیال رکھنے والا، قیامت کے دن ہم دونوں جنت میں ایسے رہیں گے۔ پھر آپ نے ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا، ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا اور فرمایا ہم دونوں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں، یعنی یتیموں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا، میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ تو میرے بھائیوں ایک راستہ یہ بھی ہے جنت میں جانے کا، یتیموں کی پرورش کی جائے، یتیموں کو کھلایا پلایا جائے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، یتیم بچوں کو ڈھونڈا جائے، یتیم بچوں کو تلاش کیا جائے، ان یتیم بچوں کی پرورش کا الگ انتظام کر دیا جائے، تو یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے اور کامیاب مومن کی ایک پہچان یہ بھی ہے۔ کہاں ہے ہمارے پاس ایک راستہ بتایا اللہ کے نبی نے، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم لوگوں میں سے کوئی روزے سے ہے؟ ابو بکر نے اشارہ کیا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں۔ آپ نے کہا اچھا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، کیا تم میں سے کسی نے آج کسی فقیر کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں، میرے حصے کا کھانا بچا تھا اس لیے میں نے دوپہر میں ایک مسکین کو ایک فقیر کو کھانا بھی کھلا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا، من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کسی نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ کوئی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، کہا ہاں ہمارے گاؤں میں ایک آدمی بیمار تھا، میں اس کی عیادت کے لیے بھی گیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول میں نے مریض کی عیادت کی ہے، اس کی تیمارداری کی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے میں گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا من تبع منکم اليوم جنازۃ، کیا آج کوئی کسی جنازے میں بھی شامل رہا؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کے ہاں کسی کا انتقال ہوا ہو اور وہ قبرستان تک اس کے ساتھ رہا ہو، جنازے میں اس کے پیچھے پیچھے گیا ہو؟ ابو بکر ہی اٹھتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول میرے علاقے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، میں اس کے گھر گیا، میں نے اس کو غسل دیا، میں نے اس کو کفن بھی پہنایا، میں نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی، قبرستان میں گیا، میں قبر میں اترا، میں نے اس کو اتارا بھی، میں نے اس کو مٹی بھی دی، میں قبرستان تک اس عورت کو دیکھو، اس عورت کو دیکھو،
جس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگتی ہوئی وہ اللہ کے نبی کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے. بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھو, وہ بھیک مانگتے مانگتے نبی اکرم کے چوکھٹ پہ پہنچ جاتی ہے. اللہ کے نبی موجود نہیں ہے. حضرت عائشہ نکلتی ہیں, جاءتنی سائلہ, فرماتی ہیں مانگنے والی میرے پاس آتی ہے. میرے پاس کچھ نہیں تھا, ایک کھجور رکھی ہوئی تھی, اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے, وہ بھوکے تھے. میں نے وہ کھجور اٹھا کر اس عورت کو دے دی. اس عورت نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کر دیے, ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا, ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا. دونوں بچوں نے کھجور اپنی اپنی کھا لی, آدھی اس نے آدھی اس نے, اور اس عورت نے پانی پیا اور چل دی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک کھجور تھی, اس کے دو ٹکڑے اس عورت نے کر دیے, آدھا اس کو اور آدھا اس کو دے دیا. لیکن بخاری کی حدیث میں ایک کھجور ہے, مسلم کی حدیث میں میرے پاس 3 کھجوریں تھیں. مسلم میں ہے میرے پاس 3 کھجوریں تھیں, میں نے تینوں اس عورت کو دے دی. اس عورت نے 3 کھجور لے لی, ایک کھجور ایک بچے کو دے دی, دوسری کھجور دوسرے بچے کو دے دی, اور ایک کھجور اپنے پاس رکھ لی اپنے کھانے کے لیے. بچوں نے اپنی اپنی کھجور کھا لی. عائشہ کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ بچے اپنی اپنی کھجور کھا چکے, اور ماں نے جیسی وہ کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ میں رکھی, اپنے منہ تک لے گئی. دونوں بچے اپنی ماں کے کھجور پر جھپٹ پڑے. مسلم شریف کی حدیث ہے, ماں نے اپنے ہونٹوں سے وہ کھجور باہر نکال لی. ماں نے وہ کھجور باہر نکالی. ماں نے دیکھا کہ دونوں بچے اپنی اپنی کھجور کھا چکے, لیکن میری کھجور پر بھی جھپٹ رہے. تو ماں تو ممتا آ گئی, اور ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے, اپنا خود نہیں کھایا. ایک ٹکڑا اس بچے کو اور دوسرا ٹکڑا دوسرے بچے کو دے دیا. دونوں بچوں نے 1.5 کھجور کھا لی اور ماں نے کچھ نہیں کھایا. بچوں کو پانی پلایا اور خود پانی پیا اور سیدھی چلی گئی. اللہ کے نبی جب گھر میں آئے تو حضرت عائشہ نے پورا منظر بیان کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا وہ کھجور تم نے میرے لیے رکھی تھی؟ ہاں, کہیں سے آئی تھی, میں نے رکھ دی تھی کہ آپ آئیں گے, بھوکے ہوں گے, آپ کو دے دیں گے, لیکن مانگنے والی آئی, میں نے اس کو دے دیا. اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. آپ نے کہا ٹھیک کیا. اللہ کے نبی, اس عورت نے خود نہیں کھایا, اپنا کھجور بھی 2 ٹکڑے کر کے اپنے بچوں کو دے دیا. اچھا عائشہ کیا تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں. عائشہ کیا اس عورت نے خود نہیں کھایا؟ نہیں کھایا. کیا اپنا کھجور بھی آدھا آدھا کر کے دونوں بچوں کو دے دیا؟ ہاں اللہ کے رسول. دیکھو عائشہ سچ بتانا, قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا پڑے گی. فرمایا ہاں اے اللہ کے نبی میں سچ بتاتی ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. عائشہ وہ عورت جو اپنے بچوں کو پرورش کر میں آزمائی گئی, جس کا باپ مر گیا, شوہر جس کا مر گیا, ان بچوں کا باپ مر گیا, اور عورت اپنے بچوں کی پرورش میں آزمائی گئی ہے, در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے اور اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے. اے عائشہ تمہیں نہیں معلوم خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلانے والی, کھجور کا ٹکڑا کھلانے والی نے کتنا بڑا کام کیا. عائشہ اس عورت نے خود بھوکا رہ کر اپنی کھجور 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچوں کو کھلا کر وجبت علیہ الجنہ, وجبت علیہ الجنہ, وجبت علیہ الجنہ, اللہ نے اس عورت پر جنت واجب کر دی. اس عورت پر جنت واجب ہو گئی, اس پر جنت واجب ہو گئی, اس پر جنت واجب ہو گئی.